فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر شام غروب اب تک تو کچھ نہیں کھانا ہے، تو اس کے بعد افطاری کرنی ہے، 1 مہینہ ایسے ہی چلے گا، اس کے بعد عید آئے گی، عید کے دن خوشیاں منائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو دیٹس آل۔ اصل میں اس سب کے پیچھے ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے، کہ آپ جیسے کہ ہم بھی بات کر رہے تھے کہ تطہیر نفس کی بات ہے، تہذیب نفس کی بات ہے، یہ چیز یہ یا تو ہمیں اس کا علم نہیں، یا چیز ہمیں یہ بتائی نہیں گئی ہے، یا پھر ہم اس ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم سیلف ریفارمیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس میں قربانیاں ہیں۔ کیفی لائف کے خیبر آج کی ملاقات سیریز میں کا خوش آمدید۔ یہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ رمضان سپیسفک ہے، جس میں ہم رمضان کے دوران زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، مختلف شعبوں پر کیا اثر رہتا ہے رمضان کو بجائے خود ماہ رمضان جو روزے ہم پر فرض ہیں، کیوں ہیں اور کیسے ہیں، اور ان کا اثر دنیا میں سامنے کو کیسا آنا چاہیے تھا، آتا ہے نہیں آتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتی ہے ایک انسان کی زندگی میں۔ تو آج کے اس ملاقات میں ہم نے ڈاکٹر شکیل شفاعی صاحب کو دعوت دی ہے۔ یہ ایک استاد ہیں، اردو میں PhD کیا ہے، مولف فاضل بھی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں۔ شکیل صاحب آپ کا خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ ہم تو رمضان میں ہیں اور روزوں کی حالت میں، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ روزے ہم پہ فرض کیوں، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا دنیا میں، تو انسان کے ساتھ کئی ایسی چیزیں بھی لگا دی ہیں اپنی حکمت بالغہ کے تحت، جن کی بنا پر انسان جو ہے اپنی فطرت سے یعنی بغاوت کر سکتا ہے، اپنی فطرت کا ہی باغی ہو جائے گا، فطرت سے ہی جنگ شروع کر دے گا، تو اس کے نتیجے میں دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ اب یہ فطرت سے اس بغاوت یا جنگ سے کیسے روکے، یعنی تہذیب نفس اس کے اندر کیسے پیدا ہو، یا تزکیہ نفس کیسے پیدا ہو، یہ کیسے جان لے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور مجھے کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح دنیا میں رہنا ہے، کس طرح نہیں رہنا ہے۔ تو ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اس کو ایک سرٹن سلیبس کی ضرورت ہے، ایک خاص نصاب کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر، جو ہم سے پہلے امتیں آئی ہیں، جو لوگ ہم سے پہلے آئے ہیں، ان کو بھی اور اس امت کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف بنایا ہے کہ بھئی یہ باتیں آپ عمل میں لے آئیں گے تو یہ ثمرات، یہ پھل آپ کو ملیں گے، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ تزکیہ نفس میں، تطہیر نفس میں، تہذیب نفس میں، پیوریفیکیشن آف دی سیلف، اس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ اب تک جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے، پیغمبر یا اولیاء، ان سب کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ روزے سے یہ چیز یقیناً حاصل ہوتی ہے، اگر روزوں کو ان کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے رکھا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کے تاریخ میں جو قومیں آئی ہیں، ان قوموں پر جو ملتیں اٹھی ہیں، ان ملتوں پر جس زمانے میں وہ آئے، ان زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اپنی جو ان کی ضرورتیں تھیں یا ان کے جو تقاضے تھے ان کے پیش نظر۔ اس امت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، ایک خاص نصاب کے ساتھ، ایک خاص مدت کے اندر، مقررہ دنوں میں۔ غرض وہی، آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہوگا، آپ کا تطہیر نفس کیسے ہوگا، تہذیب نفس کیسے ہوگی، یا آپ ایک اچھے انسان کیسے بنیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، تو اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کر دیا۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے۔
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेखर साहब, बिल्कुल ये सही बात है कि दुनिया की जो भी कौमें हैं, हर कौम में, चाहे वो इब्राहिमी दीन हो या इस्लाम हो, मतलब इस्लाम तो उसी का हिस्सा है, तो खैर अगर आप देखेंगे इवन हिंदू में, बौद्धों में या चीनी जापानी, जो भी आप कोई देखेंगे, एक रोजू का कोई कंसेप्ट है। बिल्कुल। अब मतलब उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, हाँ, लेकिन क्योंकि जमाने का तकाजा भी हो रहा है। लेकिन आपने अपनी मतलब अभी फरमा रहे थे, आपने दो अल्फाज का इस्तेमाल किया, एक तज़किए नफ्स और दूसरा तहजीब नफ्स। आप कहना क्या चाहते हैं? तत्हीर का मतलब होता है प्योरीफाई करना किसी चीज को, प्योरिफिकेशन। नफ्स के अंदर बड़ी शरारतें होती हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं इंसान हूँ एक, मेरे दिल के अंदर, मेरे नफ्स के अंदर दूसरे इंसानों के तई, दूसरे इंसानों के बारे में क्या जज्बात है। मैं हासिद भी हो सकता हूँ, गलत ख्यालात भी दूसरों के बारे में रख सकता हूँ, जिद भी होगी मेरे अंदर, बुग़्ज़ होगा मेरे अंदर, कीना होगा किसी के बारे में मेरे अंदर, एक निफाक की सूरत हो सकती है, हिपोक्रेट किस्म का एक इंसान जो लोगों के साथ एक तरह से पेश आता है लेकिन हकीकत में कुछ और है। तो इस तरह के ये जो अमराज हैं, हमारे रूहानी अमराज, ये जो हमारे अंदर नफ्स के अंदर जो बीमारियां होती हैं, जैसे लालच है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की धुन होती है, तकासुर जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ें, ये हमारी जो हमारे नफ्स के अंदर ये बीमारियां हैं, उनको जब हम पाक करें, उनका जब हम इलाज करें, इसको ततहीर नफ्स कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है, आप अपने नफ्स को सिविलाइज कैसे करेंगे। ओके, आपने अपने आप को जिद से, कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से, पिंदारे नफ्स से, गरूर से, गमड़ से, तकब्बुर से, तजब्बुर से, बड़ा बनने का जो शौक़ है, लोगों को दबाने का जो शौक़ है, या इस तरह की ये जो नफसानी रज़ाइल होते हैं, इनसे आपने अपने आप को पाक तो कर दिया। लेकिन अब इसके बाद आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है तहज़ीब नफ्स, जिसको हम कहते हैं कि आपके एटिकेट्स, जो आपके अंदर आदाब पैदा होते हैं। वो तहज़ीब नफ्स क्या है? वो है कि अब आप समाज के अंदर हैं, समाज के अंदर आप कैसे हैं, पड़ोसियों के साथ आपका क्या मामला है, लोग दुनिया में रहते हैं, हजार लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, उनके साथ आपके मामले क्या है। आप एक मुलाजिम है, या आप एक ताजिर है, या आप एक जिम्मेदार हैं समाज के, वहाँ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते, वहाँ पर आपका कैरेक्टर, आपका अमल, आपकी एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, ये क्या है। ये चीज़ जो है, इसका ताल्लुक इंसान की तहजीब के साथ, तहजीब नफ्स के साथ, यानी इन शॉर्ट कि आप कितने सिविलाइज्ड हैं वहाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि रोज़े हमें तैयार करते हैं ततहीर नफ्स पर भी, और रोज़ा तैयार करते हैं हमें तहजीब नफ्स पर भी। मतलब मौसम कश्मीर में 5 थे पहले, अब 4 ही रह गए हैं, खैर। लेकिन जब हम दीन की बात करते हैं, तो ये रमज़ान जो है कश्मीर में एक सीजन की तरह आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो इसमें हम एक उलटफेर देखते हैं, एक तब्दीली देखते हैं कंप्लीट। मतलब अचानक मस्जिदों में जगह ही नहीं रहती है। अच्छा, हर जगह से लोग अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ देते हैं गरीबों को, वगैरह वगैरह, जो नॉर्मल सोसाइटीज, खुसूसन मुस्लिम सोसाइटीज का खासा रहा है शुरू से। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो लेकिन ईद हो गई, सब नॉर्मल। तो ये एबनॉर्मैलिटी जो है, पहले एक चीज में, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, मतलब रमजान के हवाले से पूरी जो मुस्लिम दुनिया है, उसमें रमजान बरकतों का महीना तो हर जगह है, लेकिन एक खुशी होती है। लेकिन यहाँ जब आप शाम को इफ्तार के आसपास जाना, दाएं बाएं घूमते हैं, तो लगता है कर्फ्यू सा नाफिज है। मतलब लोग भागते हैं, मतलब नॉर्मैलिटी नहीं रहती है। आप क्या देखते हैं इन तब्दीलियों को, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि रमज़ान जो है बरकतों का महीना है, और इस महीने के अंदर तासीरात इतनी कवी है
इतनी इफेक्टिव है कि उनका किसी समाज पर या किसी फर्द पर असर पजीर होना या उन असरात का जाहिर होना, ये एक बट नेचुरल प्रोसेस है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आप देखिए, जब आप खुश होते हैं, जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हूँ, अल्लाह की तवज्जो बंदगानी खुदा की तरफ हूँ, अच्छा लोग नेकियों पर आमादा हैं, लोग नेक काम कर रहे हैं, तो ये एक इसका तो एक थोड़ा सा इसका फीलिंग आपको होगा, यानी आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि नहीं कुछ ठीक हो रहा है। मैं समझता हूँ इसको, मैं पॉजिटिवली देखता हूँ, मैं इसको बहुत, इसमें मैं एक तरह का ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू पॉइंट है मेरा इसमें। मैं समझता हूँ ये है, ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारी मसाजिद इसमें आबाद रहती हैं, कुरान पढ़ते हैं लोग, जिक्र अस्कार में रहते हैं, या चैरिटी करते हैं, गरीबों का, यतीमों का, मुफलिसों का, मोहताजों का या बेवाओं का, इनका ख्याल रखते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। या इसी तरह लोग दूसरों के काम आते हैं, ये भी मतलब ये ऐसी कदरें हैं जिन्हें हमें फ़रोग देना है, ये ऐसे वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें फ़रोग देना चाहिए। ये चीज़ है, ये रहमतें हमें मिलती हैं और मैं इसको अच्छे से देखता हूँ। और शाम को जैसे कि आपने कहा, एक बागा सी रहती हैं कि सब लोग अपने घरों को जानते हैं, भाई लोग घर वालों के साथ बैठ के इफ्तार करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अलबत्ता इसमें मेरे नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा फिक्रमंद पहलू जो है वो ये है कि हम इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते हैं आफ्टर रमज़ान। ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। उसकी बुनियादी वजह यह है, जहाँ तक मैंने समझा, मे बी और भी कुछ परसेप्शंस होते हैं और भी कुछ इसमें इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ज़्यादातर, मैं यानी जनरलाइज तो नहीं करता इस चीज़ को, बट ज़्यादातर देखा गया है कि रमज़ान जो है ये हमारे लिए एक त्यौहार की तरह है, एक फेस्टिवल की तरह है। तो फेस्टिवल आएगा, आप कोई फेस्टिवल कभी 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, मतलब मुख्तलिफ कौमों का फेस्टिवल मुख्तलिफ जो सूरतों में आता है, कई दिनों पर भी हो सकता है। इस तरह एक फेस्टिवल से जैसे आ गए, हमें रोज़े रखने हैं, सुबह फजर की नमाज़ पर हमें सहरी लेनी है, तलुई फजर की नमाज़ पढ़नी है, फिर शाम गुरूब अब तक तो कुछ नहीं खाना है, तो इसके बाद इफ्तारी करनी है, 1 महीना ऐसे ही चलेगा। इसके बाद ईद आएगी, ईद के दिन खुशियाँ मनाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो दैट्स ऑल। असल में इस सबके पीछे एक रूह है, एक स्पिरिट है कि आप, जैसे कि हम भी बात कर रहे थे कि ततहीर नफ्स की बात है, तहजीब नफ्स की बात है, ये चीज़ ये या तो हमें इसका इल्म नहीं, या चीज़ हमें ये बताई नहीं गई है, या फिर हम इस तरतीब पर अपने आप को डालने के लिए तैयार नहीं, यानी हम सेल्फ रिफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं, हम अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसमें कुर्बानियाँ हैं, इसमें सख्तियाँ हैं। अभी मुझे ईमानदार बनने का तकाजा आ रहा है, मसलन इस महीने में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अब मैं यही गलत काम नहीं करूँगा रोज़े के बाद, ये बड़ा मुश्किल भी है ना, एक नफ्स के खिलाफ एक जंग है, ये नफ्स के खिलाफ एक स्टैंड है ये। तो कितने लोग हैं जो उसको विथस्टैंड कर सकते हैं, जो इस नफ्स के खिलाफ जंग में साबित कदम रह सकते हैं। असल में ये भी प्रॉब्लम है कि हम अपनी इस्लाह नहीं चाहते हैं उस तरह से, हम चाहते हैं चलिए ये भी साथ रहे, बाकी चीज़ें भी रहें साथ, वो सही हो गलत हो दूसरी बात है वो, लेकिन वो चीज़ें तो रही, लेकिन ये भी साथ रहे, मज़हब भी रहे, एक त्योहार की तरह आएगा, ये भी रहे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि बाद में इसका जो असर है वो फेक हो जाता है, वो रंग फीका पड़ जाता है। रमज़ान के निकलते ही चंद दिनों के अंदर हम अपनी उस पुरानी तरतीब पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने रमज़ान को अपनी हकीकी रूह के साथ समझा है, इसकी जो ओरिजिनल स्पिरिट है उसके तनाजुर में देखा है, तो यकीनन उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं और वो इसके बाद भी उस तरतीब पर, उस नहज पर अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा है। तो ये जो रमज़ान स्पिरिट होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस रमज़ान स्पिरिट को अपरेंटली जो एक्सपायरी डेट बन गया है इसका, ईद शवाल का चांद, इसको कैसे, मतलब सच बोलना 12 के 12 महीने जरूरी है, बिल्कुल सही तोलना, सही फरोख्त करना, सही वक्त पर दफ्तर जाना, दफ्तर में अपने काम बखूबी अंजाम देना, ये तो बेसिक है। तो क्या किया जा सकता है इस स्पिरिट को, इस एक्सपायरी डेट का एक्सटेंड करने का? देखिए, असल में है कि हर एक शख्स को ये फैसला ज़ाती तौर पर लेना है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता। हमारे जितने भी मुबल्लिगीन हैं, हमारी जो दाई हज़रात हैं, या जो हमारे उलमा हैं, या जो काम करते हैं सोसाइटी में, वो काम करने वाले हमें तहरीक दे सकते हैं, एक हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन दे सकते हैं
ہمیں بتائیں گے قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے بزرگ کیسے رہتے تھے، لیکن فائنل ڈیسیجن جو ہے یہ کہ میں ایسا بنوں کہ نہیں بنوں، یہ مجھے کرنا ہے۔ اگر میں خود اس پہ تیار ہوں تو میرے لیے ایک بات بھی کافی ہے، لیکن اگر میں اس پہ تیار نہیں ہوں پھر میرے سامنے دفتروں کے دفتر بھی رکھے جائیں گے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ہم مان لو روزے کی میری زندگی کیا اہمیت ہے، میں ایک مسلم سماج میں رہتا ہوں، کشمیر میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، یہاں سب روزے رکھتے ہیں، میرے خاندان میں والے روزے رکھتے ہیں، میرے آس پاس کے پڑوسی روزے رکھتے ہیں، میرے دوست جو ہے جان پہچان والے روزے رکھتے ہیں۔ بٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں کسی ایسے معاشرے میں ڈالا جاؤں جہاں کوئی روزہ نہیں رکھتا، کیا میں وہاں روزہ رکھوں گا؟ اصل میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھے کہ کیا میں چاہتا ہوں میری ریفارمیشن ہو، میری اصلاح ہو، میری کریکٹر بلڈنگ ہو، میں ایک اچھا انسان بنوں، میری زندگی ایک اچھی ترتیب پر آ جائے، اچھی نہج پر آ جائے، میں سوسائٹی میں اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ ادا کروں، یہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا۔ اگر میں چاہتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اس کا اثر آگے بھی چلے گا، یہ ایکسپائر نہیں ہو جائے گا پہلی شوال پر۔ لیکن اگر میں ایسا نہیں چاہتا تو اس کا جو ہے اس مہینے تو کسی طرح کھینچ جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگوں ہم نے اس مہینے میں بھی ٹوٹتا ہوا دیکھا، لیکن اب کھینچ تان کے وہ لے جائے گا یکم شوال تک، لیکن اس کے بعد یہ سسٹین نہیں کرے گا، دس ول ڈائی۔ یہ اصل میں سب کو دیکھنا ہے کہ میں ریفارمیشن چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا ہوں۔ ایوری ون ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیژن، یعنی اپنی ذات کے حساب سے لینا ہے ڈیسیژن کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا۔ اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہے وہ چاہتا ہے یا کوئی بندی اللہ کی وہ چاہتی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے راستے آسان ہیں۔ قرآن نے خود کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ارادے پختہ ارادے کے ساتھ، ہم ان کے لیے راہ آسان کر دیتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اب جو آنا ہی نہیں چاہے گا اب کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ وہ رہے گا اس سماج کا حصہ، وہ رہے گا اس تہوار کا حصہ، وہ رہے گا اس ریچول کا حصہ، اس کسٹم کا حصہ رہے گا، لیکن رنگ نہیں چڑھے گا اس پر اس کا۔ اس کو اس سوسائٹی سے باہر نکال کے کسی اور سوسائٹی میں ڈال دو، وہاں پر وہ اسی سوسائٹی کا رنگ اختیار کر لے گا۔ مطلب یہ پختہ رنگ نہیں ہے۔ جیسے کہ میرے استاد ہوا کرتے تھے شاید احسان مراد آبادی مرحوم، وہ بہت خوبصورت شعر کہا کرتے تھے، رنگ کچا ہو تو کچھ دن میں اتر جاتا ہے، رنگ کچا ہو تو کچھ دن میں اتر جاتا ہے، پھوس کی آگ کا بنتا ہے کہاں انگارہ، پھوس کی آگ کا انگارہ نہیں بنتا، بس یہ رنگ اتر جائے گا۔ جو خیرات و صدقات کا معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا کچھ تبدیلی ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ؟ نہیں، اس مہینے میں زیادہ تر لوگ صدقات نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اصل میں جیسے کہ حدیث کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی جو ہے ویلیو بڑھ جاتی ہے، جتنا ثواب آپ کو ایک عمل پر غیر رمضان میں ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ اس مہینے میں ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میں زکوٰۃ یا صدقہ اسی مہینے میں ادا کروں تو ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ ایک اچھی نیت ہے، اچھا جذبہ ہے یہ۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں چیریٹی کا جو ایک ماحول بنتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ دیٹ از ٹو بی اپریشیٹڈ، مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھتا۔ لیکن پورے سال بھی یہ ہونا چاہیے، پورے سال بھی جو ضرورت مند ہے لوگ ان تک ہمیں پہنچنا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہماری سوسائٹی اتنی زیادہ بنجر ہے اس حوالے سے، بنجر رہی ہے تو یہاں پر اتنا انفرٹائل مزاج تو نہیں لوگوں کا، فرٹائل ہی ہے۔ تقریباً ہم ان چیزوں پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزر نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لیکناز ہیں، یہ کمیاں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہاں ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ سال میں چلتا ہے رہتا ہے۔ البتہ اس مہینے میں اس وجہ سے زیادہ چلتا ہے کہ لوگ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں کہ بھائی چلو ثواب زیادہ ملے گا تو ہم دیں گے۔ اور ایک بات یہ، جیسے کہ میں نے خود بھی اس چیز کو فیل کیا ہے، رمضان سے رمضان تک یہ یاد رہتی ہے یہ ڈیٹ۔ مان لو اگر میں نے زکوٰۃ نکالی رمضان سے باہر کسی مہینے میں، بعد میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں نے کب نکالی تھی زکوٰۃ، کیونکہ مہینوں کا حساب نہیں رہتا سال بھر، لیکن اس مہینے میں حساب رہتا ہے کہ رمضان میں نے زکوٰۃ نکال دی، اگلے رمضان میں پھر زکوٰۃ نکالوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اس میں ایک طرح کی ایک نظم رہتا ہے اس میں، تو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے۔ ایک چیز میں اس ملاقات کے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، پوری سوسائٹی، مان لیجیے ہم سری نگر کی بات کریں، کشمیر کی بات کریں، یہاں بین لاری سب روزے دار رہتے ہیں بین لارج، تو کیا روزوں کے دوران مان لیجیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی کسی کے ہاں ملازم ہے، مطلب سرکار کا تو خیر سسٹم اپنا ہے، اس میں ایک
باضابطہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں گے تو کیا کچھ کنسیشنز کی گنجائش ہے جو ورکروں کے حوالے سے؟ کچھ تو فزیکل لیبر کرتے ہیں اور روزے میں ہوتے ہیں، تو کیا اس میں کچھ گنجائش بن جاتی ہے کسی کنسیشن کی جو امپلائیز کو دے دے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ، ایک ہوا یہ کہ ایمپلائر جو ہے وہ کنسیشن دیتا ہے روزے داروں کو، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا اپنا ایک نظام ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے۔ ایمپلائر کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا بوجھ کم کریں لوگوں کا، خاص طور پر جن کا فزیکل ورک زیادہ ہوتا ہے ان کو تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ مہینہ تھوڑا سا اللہ کی عبادت کا بھی ہے اور روزے بھی ہیں، فاقے سے بھی ہیں، اور اس مہینے میں تھوڑا سا اپنا وہ جو میں نے ابھی کہا تہذیب نفس کی بات ہے یا نفس کی بات ہے، تو یہ اس چیز میں تھوڑا سا وقت بھی چاہیے۔ تو اگر ایمپلائر اس طرح کی کنسیشنز اپنے امپلائیز کو دیتا ہے، خاص طور پر جو فزیکل ورک سے وابستہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ہی مسٹ بی اپریشیٹڈ فار دیٹ، اس کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تحسین ہونی چاہیے، آفرین ہونی چاہیے اس کی۔ ایک ہوا یہ کہ خود امپلائی جو ہے وہ کنسیشنز لے گا، کیا اب یہ یہاں پر سرکاری غیر سرکاری کی بات ہی ہے، اب سب آئیں گے اس میں، مجھے 10 سے 4 تک آفس میں بیٹھنا ہے، مجھے 3 سے 9 تک اسکول میں بیٹھنا ہے، یا میں کسی آفس میں ہوں، یا میں کسی فیلڈ میں ہوں، یا میں کسی دکان پر ہوں، کسی فرم میں ہوں، کسی کمپنی میں ہوں، اب یہاں سے میں روزوں کا بہانہ لے کر دیر سے آؤں گا، سویرے جاؤں گا، نماز کے بہانے 12 بجے نکلوں گا، ہے کہ نہیں، پھر 2 بجے وہاں سے آؤں گا، تو یہ سب درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ کا کوئی پیوریفیکیشن نہیں ہو جائے گا، آپ کا کوئی تطہیر نہیں، کیونکہ آپ تطہیر کا مطلب کیا ہے، تہذیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہاں تو آپ اسی نام پر تو ذمہ داریوں سے جی چورا رہے ہیں، ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، اس طرح کی یہ جو یہ مزاج ہے، یہ جو ہم کام چور ایک طرح سے بنتے ہیں۔ ابھی آپ کسی آفس میں جائیں گے، کسی کلرک کی ٹیبل پر آپ کی فائل ہے، کہاں گیا؟ 12 بجے وہ مسجد گیا۔ ارے 12 بجے آپ کو کیا کرنا ہے مسجد میں بھائی؟ نماز تو 1:30 بجے ہے نا، پورے سال تو آپ گئے ہی نہیں، چلے اب اس سال اس مہینے میں گئے، بہت اچھا ہے، ہم آپ جو ہے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کب جائیں گے؟ 12 بجے تھوڑی جائیں گے، پھر وہاں سے 3 بجے تک آئیں مسجد میں، وہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے ہزار بدنانی خدا ہے، ان کی فائلیں آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں، ان کے کام رکے ہوئے ہیں، وہ سختی میں عذاب میں، وہ یا کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوگا، انجینئر سائٹ پر ہوگا، یا کوئی ٹیچر اسکول میں ہوگا، یا کوئی جج عدالت میں ہوگا، یا پولیس کا آفیسر کسی تھانے میں ہوگا، دے نیڈ ٹو بی دیئر، وہ وہاں رہ نہیں جائیں گے۔ ان کو نماز کے لیے نکلا ہے، 15-20 منٹ کے لیے چلے نماز کے لیے نکلے آپ، پھر فوراً اپنے کام پر آئیے، لوگوں کی مشکلیں دور کریں، وہ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کریں، یہ آپ کا تطہیر نفس ہے، یہ آپ کا تہذیب نفس ہے۔ یہ نہیں کہ پھر آپ نے رمضان کے مہینے اس بہانے سے اپنے آپ کام چوری ہو گئے، آپ کام ہی نہیں کرتے لوگوں کا، لوگوں کی فائل آگے نہیں بڑھتی ہے، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن آپ کہیں کہ بھائی روزے رکھے ہوئے، دس از اگینسٹ دا اسپرٹ آف جو فاسٹنگ اسپرٹ، بالکل خلاف ہے اس کے۔ ایک بار پھر اس کنورسیشن کے آخر میں ایک اور سوال پوچھ لوں گا، تو اچانک خیال آیا، یہ تو صحیح بات ہے، عبادت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اس میں ایک کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، چیریٹی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اس مہینے کے آخر میں سب سے ایک خیرات صدقہ ہوتا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے آرگنائزڈ صدقوں میں سے ایک ہے، عید الفطر، کیونکہ یہ گھر گھر نہیں جاتا، محلے محلے نہیں جاتا ہے، پر ہیڈ جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ صدقہ ادا کرنے کے لیے 2-3 چیزیں کہی گئی ہیں، اگر میری یادداشت صحیح ہے، اس میں کچھ دانوں کی تذکرہ ہے، کچھ گیہوں ہیں اور شالی ہیں اور جو ہیں اور کھجور ہیں، کشمش ہیں، ہے نا۔ تو لیکن ایک سوسائٹی میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، علماء میں ان 5 چیزوں میں سے جو سب سے سستی چیز ہو اسی کا ریٹ کنورٹ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مان لیجئے گا کہ وہ تو بیسک ہے، منیمم ہے، تو اس میں میکسیمم بھی ہے نا، مطلب جو سب سے مہنگی چیز ان 5 چیزوں میں ہے، جیسے کشمش ہے، تو آپ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے علماء
سب سے سستی چیز کو کنورٹ کر کے پیسے بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس صدقے کی جو مطلب والیوم جو ہے اس کا ہے اس متاثر ہو جاتا ہے. دیکھیں علماء جو ہے وہ اصل میں جب بھی کسی مسئلے پر کوئی فتویٰ دیتے ہیں اس میں وہ دراصل شریعت کا مزاج پیش نظر رکھتے ہیں. صحیح. دیکھیں کیا ہے کہ ابھی چاول کی بات لیں گے, چاول پر بھی صدقہ فطر ہے اور کھجور یا کشمش پر بھی صدقہ فطر ہے, یہ دونوں ہیں. اب دیکھیں گے اگر ہم معیار بنائیں گے, چاول کو نہیں معیار بنائیں گے, ہم معیار بنائیں گے صدقہ اور کھجور کو, کشمش کو یا کھجور کو. کشمش جو ہے وہ بڑی مہنگی چیز ہے اور کھجور بھی تقریباً 400-500 روپے میں ملے گا. صحیح. مان لو ابھی آپ کھجور کے 2.5 کلو یا 2.25 کلو آپ کو دینے ہیں تو یہ کم سے کم 1200 تو ہو جائے گا. اس کا مطلب معیار بن گیا جب آپ کے پاس 1200 روپے ہیں تب آپ صدقہ فطر دے دیں گے, ہے کہ نہیں. اب جن کے پاس یہ 1200 روپے نہیں ہے وہ صدقہ دینے کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے, آؤٹ ہو جائیں گے, ہو جائیں گے نا. اب اس کا مطلب جتنے لوگ صدقہ دیتے تعداد کم ہو جائے گی صدقہ دینے والوں کی. صدقہ دینے والوں کی تعداد کم ہو گئی تو صدقہ لینے والوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے شریعت نے چونکہ اسی گنجائش تھی انہوں نے کہا نہیں معیار بنائیں گے ہم چاول کو. مثلا چاول سٹیپل ہے, نارمل ہے, روٹین ہے, ہر جگہ 20-25 روپے کا کلو ہے یا 30 روپے کا بھی کلو ہے تو چلو 60-70 روپے کا ہو جائے گا یہ, تو 60-70 روپے کے اندر زکوٰۃ فطر ادا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب بہت سے لوگ دیں گے, دینے والوں کی تعداد بڑھے گی. جب دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو لینے والے وہ بھی زیادہ فیض ہوں گے, مستفید ہوں گے. تو ایک تو یہ چیز اس کے اندر رکھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان پوری عمر جب اس کے پاس وسائل بھی ہوں, اس کو اللہ تبارک نے غنی بنایا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہوں, اس کے اللہ کی نعمتیں بھی ہوں, تو وہ ہمیشہ ہر سال بس صرف چاول کا ہی معیار بنائے اور چاول کے حساب سے ہی دیتا رہے. میرے کہنے کا مطلب ہی وہی ہے کہ کیا علماء ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ چاول کا ریٹ بھی بتا دیں, اس کے حساب سے کشمش کے حساب سے بھی, کھجور کے حساب سے بھی اور گندم کے حساب سے بھی, تاکہ جو جس میں خود کو فٹ سمجھے. وہ دراصل علماء کی غرض یہ نہیں ہوتے, علماء کی غرض ہوتی ہے کہ چاول کا ہم نے بنایا تاکہ جو بہت کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ بھی اس فضیلت میں حصہ دار بنے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں, آپ کے پاس اللہ کے وسائل, اللہ نے دیا وسائل ہیں, تو آپ چاول کا معیار بنائیں اپنے لیے. آپ کو نہیں, آپ کے لیے معیار وہ ہے کون, یا تو آپ کے لیے کشمش ہے یا کھجور ہے, آپ کے لیے چاول نہیں ہے. چاول ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس آمدن کے بہت زیادہ ذرائع نہیں ہے, وہ کم آمدن والے لوگ ہیں, وہ بھی اس فضیلت میں حصہ لے لیں گے. لیکن آپ کے لیے نہیں, میرے لیے, فلان کے لیے نہیں ہے. جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ یہاں سے معیار بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مستفید ہو جائے. لیکن اس میں ہم قانون نہیں بنا سکتے, ہم صرف ترغیب دے سکتے ہیں. دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیٹر ہو جائیں اس میں. ہم کہیں گے بھائی دیکھیں اگر آپ کے پاس اتنی آمدنی ہے تو پھر چاول کا معیار بنا لیں, لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ یہ معیار نہ بنائیں, آپ کھجور کا معیار بنائیں یا آپ جو ہے کشمش کا معیار بنائیں, تو اس میں ہم ترغیب دے سکتے ہیں. بعد میں لوگوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح لے لیں گے اس کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو لوگوں کو چاہیے کہ چاول کی 4 دیواری سے تھوڑا سا باہر نکلیں, گندم کی طرف آئے, کشمش اور کھجور کی طرف آئیں. دے 50-60 روپے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل. 50-60 روپے میں کیا آتا ہے؟ اب 200, 300, 400, 500 کا معیار دیں. گھر میں 5 فرد ہیں تو 2500 دے دیں, تو کسی کی مدد ہے کہ نہیں. 2500, 2500 روپے, 2500 روپے کسی بیوہ کی گود میں پڑیں گے یا کسی یتیم کو ملیں گے تو ان کے کام نکل جائیں گے, ہے کہ نہیں. تو اس طرح میں سوچنا چاہیے. تو خیر ناظرین, ہم نے اس کڑی میں نارمل میں جو موضوع ہوتے ہیں ماہ رمضان میں کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس سے نہیں ٹوٹتا ہے, کیا مکروہ ہے کیا نہیں, ہم نے تھوڑا اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ ایک لیول پہ لے لیا, ان مسائل کی طرف, ان ایشوز کی طرف جو ایشوز یوزولی پھاکی کی نظر ہو جاتے ہیں. تو آج ہم نے شکیل صاحب سے ان معاملات پر بات کی. تو یہاں بیسیکلی یہاں جب رمضان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کچھ مذاق بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے روزے بخشوانے تو یہ نماز بخشوانے تو روزے گلے پڑ گئے. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ گلے پڑ گئے, کیونکہ سائنس کی جو انویسٹیگیشنز ابھی تک ہیں
یہ جو آرگنائزڈ فاسٹنگ ہوتی ہے، آرگنائزڈ فاسٹنگ سے انسان کا جسم ریجوینیٹ ہوتا ہے، سیل کلین ہو جاتی ہے، سویلنگز کم ہو جاتی ہیں، ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور نئی نئی ریسرچز فاسٹنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں. اس لیے شکر ہے اللہ کا کہ یہ روزے گلے پڑ گئے، تاکہ ہم بھی جیسا کہ شکیل صاحب نے فرمایا تزکیہ نفس کا بھی کچھ ہوتا ہے، تہذیب نفس کا بھی کچھ ہوتا ہے، اور جہاں تک نفس کا سوال ہے یہ اندر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے، باہر سے بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور کوشش یہ رہنی چاہیے کہ رمضان کو اس کی جو اپرنٹ ایکسپائری ڈیٹ ہم نے شوال رکھی ہے، تھوڑا کوشش کریں اس کو، اگر پورے سال نہ چلائیں تو تھوڑا کچھ اور ٹائم ایکسٹینڈ کر لیں. اور یہ خیال رکھ لیں کہ ہمارے مساجد میں بہت اہتمام ہوتا ہے، اور جو امام ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی فیملیز کا خیال رکھا جائے. شکیل صاحب ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں، آپ نے شارٹ نوٹس پر ہمیں اتنا وقت دیا، تو ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور بہانہ مل ہی جائے گا آپ کو پھر درخواست کرنے کی. تب تک کے لیے آپ کا شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. تو شکیل صاحب آپ ذرا قبول فرمائیے، ہمارے پارٹنر ہیں خیبر، تو ان کی طرف سے آپ کی نظر یہ. تھینک یو سو مچ. شکریہ. اس کی ویسے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اب آپ نے محبت سے دیا ہے. تھینک یو سو مچ.